آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ان کے زندگی کے سفر پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ کیسے وہ مکہ میں غلامی کی زندگی سے نکل کر اسلام کی تاریخ میں ایک آپ کہیں بہت ہی اونچے مقام تک پہنچے۔ تو آئیے ذرا ان کی کہانی کو اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور ان کی کہانی اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایمان اور مضبوط کردار جو ہے وہ سماجی رکاوٹوں اور ناانصافیوں پر غالب آ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک وہ پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ انسان کی عظمت اور ہمت کی ایک مثال ہے۔ صحیح کہا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی، حبشی نسل سے تھے اور جیسا آپ نے کہا غلامی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ان کے مالک کا نام تھا امیہ بن خلف اور وہ کافی سخت گیر مشہور تھے۔ بالکل، اس زمانے کے مکہ میں وہ بھی ایک سیاہ فام غلام کا اسلام قبول کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت ہمت کا کام تھا۔ اور جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو بس پھر اس نے ظلم کی انتہا کر دی تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ ہاں، وہ جو واقعات ملتے ہیں، تپتی ریت پر گھسیٹنا، کوڑے مارنا، سینے پر وہ بھاری گرم پتھر رکھنا، اف! لیکن اتنی تکلیف کے باوجود ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جی، اور یہ احد احد کا نعرہ تو جیسے ان کی پہچان ہی بن گیا۔ آج بھی لوگ اسے ایمان کی مضبوطی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اصل میں ان کی یہی ثابت قدمی تھی جسے دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے ایک بڑی رقم دے کر انہیں امیہ سے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ اور یہ آزادی کتنی بڑی بات تھی! اسلام میں ویسے بھی غلام آزاد کرانے کا بہت ثواب ہے۔ یقیناً یہ ایک عظیم عمل تھا، اور آزادی کے بعد تو ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، ہے نا؟ بہت پر اثر۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چنا، اسلام کا سب سے پہلا مؤذن مقرر کیا۔ مدینہ ہجرت ہوئی تو وہاں سب سے پہلے اذان دینے کا شرف بھی انہیں ہی ملا۔ جی، یہ تو کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اعزاز تو تھا ہی، لیکن یہ صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ اس وقت کے سماج میں جو نسل پرستی اور اونچ نیچ تھی اس کو توڑنے کا ایک عملی قدم تھا۔ اچھا، یعنی ایک سابق غلام کو اتنا اونچا مقام دینا؟ بالکل، یہ اسلام کی برابری کی تعلیم کا ثبوت تھا۔ اور وہ صرف مؤذن ہی نہیں تھے، وہ تو بدر، احد، خندق جیسی بڑی جنگوں میں بھی شریک رہے۔ جنگ بدر میں تو انہوں نے اپنے پرانے مالک جس نے ان پر اتنا ظلم کیا تھا، امیہ بن خلف، اس کا سامنا کیا اور اسے قتل بھی کیا۔ اوہ، یہ تو ایک تاریخ کا ایک عجیب انصاف جیسا لگتا ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر فتح مکہ کا وہ دن جب انہیں حکم ملا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے، مجھے تو سوچ کر ہی وہ منظر کتنا علامتی ہوگا، انصاف کی فتح، اسلام کی فتح کا اعلان۔ یقیناً وہ ایک تاریخی لمحہ تھا، بہت بڑا۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ اتنے غمگین ہو گئے کہ ان کے لیے مدینہ میں اذان دینا بھی مشکل ہو گیا۔ اچھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ پھر شام چلے گئے، دمشق میں رہنے لگے۔ وہیں ان کی زندگی کے آخری ایام گزرے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، تقریباً 640 عیسوی میں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، جی ظلم کے سامنے ڈٹ جانا۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہ انسان کی عزت کا معیار اس کا رنگ، نسل یا سماجی رتبہ نہیں، بلکہ اس کا کردار اور اس کا تقویٰ ہے۔ بالکل۔ ان کا وہ احد احد کا نعرہ اور کعبہ کی چھت سے دی گئی اذان، یہ چیزیں تو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جنت میں اپنے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی، جی، یہ ان کے مقام کی کتنی بڑی گواہی ہے۔ بلا شبہ ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ وہ مساوات کی، ایمان کی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک یوں سمجھیں لازوال علامت ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ آج ہم اپنے زمانے میں یہ جو سماجی حیثیت، نسل، عقیدے کی بنیاد پر تعصبات ہیں، ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے کیسے نمٹتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔
ہاں، اور یہ بھی کہ ایک اکیلے انسان کا یقین اور کردار تاریخ کا رخ کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جن تعصبات کو 1400 سال پہلے چیلنج کیا گیا تھا، کیا آج ہم انہیں پوری طرح ختم کر پائے ہیں؟